لاہور شہر میں بڑھتی ہوئی ڈانسنگ پارٹیز کی کیا وجہ ہے اور یہ رجحان کیسے بڑھ رہا ہے؟ کون کون اس میں شریک ہوتا ہے اور ان پارٹیز میں ہوتا کیا ہے؟ یہ اور بہت سارے دوسرے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، آ کر ملاقات کر رہے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے۔ میں محسن نواز ہوں، میں ہوں جہاں آرا، اور ہم دونوں آپ کے لیے لائے ہیں ولنگ ویز کے لاہور سینٹر سے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ الحمدللہ۔ کیسے ہیں محسن صاحب؟ بالکل الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک محسن صاحب، ابھی تو کیونکہ تھوڑا موسم بھی چینج ہو رہا ہے، بالکل اچھا خوبصورت سا وہ جو ایک چینج ہے نا ویدر کا، جی جی وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اسموک کے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں۔ بالکل، اسموک کے خطرات بھی ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ اسموک ہو یا کچھ اور ہو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ۔ اس شو پر آپ کی شرکت سے خوبصورت پہلو نکلتے ہیں گفتگو کے، سو آئیے گا اور اپنا سوال، اپنی بات ہم تک پہنچائیے گا۔ شو کا بنیادی مقصد آپ کے مسائل کو فورم پر ڈسکس کرنا ہے، اپنا مینشن کریں یا کسی اپنے پیارے کا۔ آپ کا سوال ہمارے لیے بڑا خاص ہے، کامنٹس پر اپنا نام تو آپ مینشن کرتے ہیں، نہ بھی مینشن کرنا چاہیں تب بھی آپ سوال لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر میسج کے تھرو آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیں گے 0300 741 3639 واٹس ایپ نمبر پر۔ آپ کے سوالات، آپ کے میسیجز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ، لیکن اگر آپ کال پر بات کرنا چاہیں تو مینشن کر دیجیے گا، تو ہم آپ کو آڈیو کال پر اپنے ساتھ شو میں شریک کر لیں گے۔ تو جہاں آپ بتائیے کہ کیا حال وال اور ہفتہ کیسا گزرا؟ ہفتہ سر الحمدللہ بہت اچھا، مصروف، جو بہت مصروف ہفتہ گزرتا ہے وہ میرے نزدیک بہت اچھا ہفتہ ہوتا ہے، بالکل کیونکہ صحیح۔ مجھے مصروفیت سے بڑی خوشی ملتی ہے۔ اور اب میں یہی سوچ رہی تھی جب آپ نے کہا نا کہ حال وال بتائیں، تو مجھے ایسا لگا جیسے ہمارا لاسٹ شو تو ابھی کل ہی تھا، ہاں اور صحیح بہت ٹائم از پاسنگ سو کوئکلی، جی اور بہت جلدی سے ہم پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ بالکل تو میرا خیال ہے کہ جتنی تیز رفتاری سے ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہمیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ذرا مینجمنٹ کو اور بہتر بنا لینا چاہیے، ایسا ہی ہے نا محسن بالکل صاحب؟ ایسا ہی ہے۔ وقت جن لوگوں کا تیزی سے گزرتا ہے، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اگر وہ اپنے مقصد سے قریب ہو رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اطمینان بخش بات ہے۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر کوئی اپنے وقت کے گزرنے کو صرف انٹرٹینمنٹ پر ہی خرچ کر رہا ہے، اور وقت جو ہے وہ پاس کرتا ہے صرف ایسی ایکٹیویٹیز پر جن کا کوئی پروڈکٹیو رول نہیں ہے، تو پھر یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ جی جن لوگوں کو اپنی یادداشت کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میری یادداشت خراب تو نہیں ہو رہی، میری تو یادداشت کا بڑا مسئلہ ہے، ان لوگوں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ ان کی یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محققین، ڈاکٹرز، پروفیشنلز کہہ رہے ہیں اچھا کہ جن لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ان کی یادداشت کا پرابلم تو نہیں، اور وہ اپنی یادداشت کے حوالے سے کانشیسنس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جی جی ان کی یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن کو یہ خیال اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ ان کی یادداشت خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، مطلب میرا مسئلہ نہیں ہے یہ اب؟ بالکل، اگر آپ کو اور مجھے یہ خیال آتا ہے ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو میموری مسلز ہیں ان کو ہم توجہ میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک، لیکن اگر یہ خیال نہیں آتا جس کو، جی جی تو اصل پرابلم اس کا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے حوالے سے خیال آتا ہو، جی، تو وہ اس سفر کا راہی ہے، ٹھیک ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اس کا ہے جس کو اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ یو آر ویری رائٹ، اٹس ویری ویلڈ۔ اب یہ دیکھیں محسن صاحب، آئے روز کوئی نہ کوئی تحقیق جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنے اور سننے کو مل رہی ہوتی ہے، یعنی جو سائنٹسٹ ہیں وہ اتنا زیادہ توجہ کرتے ہیں ہر اس سوچ پہ جو انسان کو پریشان کرتی ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو شارٹ ٹرم میموری لاس ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے، یا کوئی آپ اوور برڈن ہوتے ہیں ایٹ ٹائم؟ تو آج ہی آپ نے مجھے یہ گڈ نیوز سنا دی کہ جو لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کیے دیتی ہیں محسن صاحب، جی ہم سوچتے ہیں لیکن وہ واقعی حل طلب ہوتی ہیں، جی اور موڈز کی مینجمنٹ ان میں سے ایک ہے۔ جی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ میرا موڈ بلا وجہ سے کیوں خراب ہوتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، تو یہ خیال تو ہمیں آتا ہے، لیکن خیال آنے کے بعد ہم اس بارے میں کچھ کرتے نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر خوشخبری نہ ہوئی۔ ایم آئی رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں بھی آپ کو یہ خیال آئے گا، جہاں بھی آپ کو یہ خیال آئے گا
کہ یہ بلا وجہ ہو رہا ہے تو آپ اس خیال کو ذرا ریچیک بھی کیجئے اور ایکسیپٹ کرنے کی طرف آئیے کہ بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کاز اینڈ ایفیکٹ ہے, وجہ ہے پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ابھی اس وجہ تک پہنچے نہیں ہیں, لہٰذا دنیا میں بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کو تلاش کرنا. اچھا, وجہ بعض اوقات مسئلے والے کو نہیں پتہ چلتی. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو مسئلہ ہے اس کو وجہ کا نہیں پتا, وہ کسی اور چیز کو وجہ سمجھ رہا ہے, جبکہ اس دوسرے کو وہ وجہ سمجھ آ رہی ہے جو اس کو کہہ نہیں پا رہا کہ بھائی اس وجہ سے تمہارے ساتھ ہی ہو رہا ہے, یا اس کو وجہ سمجھ آ رہی ہے پر اس کو بتانا نہیں آ رہا, یا اس کو بھی وجہ کا پتہ نہیں چل رہا اور وہ کامن سینس سے, زیادہ تر لوگ کامن سینس سے بات کرتے ہیں. اور جو وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کسی مسئلے کی, وہ وجہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, وہ ون آف دا ریزنز بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کی 7 ریزنز ہوں اور اس میں سے ایک کا ہمیں پتہ چل رہا ہو, اور ہم اس میں کامن سینس کے ساتھ کوئی ایک سلوشن اپلائی کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے اس کے 7 سلوشنز ہوں اور سب کو اکٹھے اپلائی کرنا ہو, پر ہم باری باری ایک ایک کر کے اپلائی کر کے ناکام ہو رہے ہوں. چنانچہ جس چیز کو آپ سلوشن سمجھ رہے ہیں, جائزہ لینا اور بلکہ دوسرے سے مشورہ کرنا کہ کیا واقعی, کیونکہ وہ جو دوسرا مشورہ دے گا دیکھے گا وہ نیوٹرل ہوگا. تو آپ جس چیز کو سلوشن سمجھ رہے ہیں اس بارے میں دوسرے سے جو خاص طور پہ ریلیونٹ ہے, نالج اور سکل رکھتا ہے اس بارے میں, ایکسپرٹ ہے, اس سے اس بارے میں صلاح مشورہ کر لینا. اور وجہ کے بارے میں بھی جو آپ وجہ سمجھ رہے ہیں, وہ دراصل ہم تمام انسانوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کے آنے پر کوئی وجہ کھوجنا چاہتے ہیں, اور ہم چونکہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں نہ لینا چاہ رہے ہوتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے اس کی کوئی وجہ بتا دی جائے کہ بھی یہ میری وجہ سے نہیں ہے, یہ اس وجہ سے ہے. ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم, تاکہ ہم ذمہ داری ساری اس ریزن پہ ڈال دیں. جبکہ میرا خیال ہے کسی بھی مسئلے میں کہیں نہ کہیں محسن صاحب ہم خود بھی ذمہ دار تو ہوتے ہیں, اور کچھ جگہوں پہ اگر نہیں بھی ہوتے تو مسئلے کا حل ہماری ذمہ داری ضرور ہے. اب اس میں جملے میں بس ایک ہی لفظ پر اعتراض ہے, آپ نے کہا کہ خود بھی ذمہ دار ہوتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. ہاں, مطلب جیسے بہت سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو کہ اب نیچر کی طرف سے بھی آتی ہیں, جیسے بائی برتھ اگر آپ یو ہیو سم ڈیفیشنسی, یا کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا, یا ٹرامیٹک انجری ہو گئی ہے, جیسے کہ ہوتے ہیں دنیا میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں, تو اس میں مطلب ڈائریکٹلی آپ قصوروار نہیں ہوتے, لیکن اب جو ہو گیا تو اس کے بعد اب اس کی جو مینجمنٹ ہے یا اس کی جو سلوشن ہے وہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے. اچھا, میں نے یہ سیکھا کہ جو پرسیپشن ہے نا وہ مسئلہ ہے, یعنی مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ کیا ہے, اس چیز کے بارے میں آپ کا پرسیپشن, کیونکہ آپ نے کسی خاص پیرامیٹر پر اس چیز کو پرکھا ہے تو آپ کو لگا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اچھا, آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ کسی ایک خاص لائف سٹائل کے ساتھ رہتے ہوئے زیادہ گرو کرتے ہیں, زیادہ اچھے سے لائف کو جی رہے ہوتے ہیں, اور کچھ دوسرے لوگ اس طرح کے مسئلے کے بغیر کمپرومائز اور بہت ایوریج لائف گزارتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں میں پرسیپشن کا فرق ہے. ہیلن کیلر کی سینسز نہیں تھیں, نہ بول سکتی تھیں, نہ دیکھ سکتی تھیں, نہ سن سکتی تھیں, لیکن ان کا جو سینس آف پرسیپشن ہے اس نے ان کی زندگی بدلی, اور پوری دنیا پر وہ اپنی ایک مثال کے طور پہ آج بھی یاد رکھی جاتی ہے. جی بالکل. تو بیسیکلی جیسے اسٹیفن ہاکنگ کی مثال ہے, بالکل آپ دیکھیں کہ اسٹیفن ہاکنگ جن کی باڈی کمپرومائزڈ تھی اور وہ بالکل ہل جل نہیں سکتے تھے, لیکن انہوں نے صرف آئی کی مومنٹ کے ساتھ دنیا کو بتا دیا کہ یہ یونیورس کیا ہے. تو یہ جو پرسیپشن ہے ہمارا, یہ بہت زیادہ اس میں رول ادا کرتا ہے. ہاں بالکل, اور اس میں محسن صاحب پھر وہی ایک جو مین چیز ہے نا کہ آپ ذمہ داری کتنی لے رہے ہیں. جو لوگ میں نے دنیا میں دیکھا کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں نہ صرف اپنے ایکشنز کی, بلکہ کوئی بھی کوئی سٹیپ انیشیٹ لے رہے ہوتے ہیں, کوئی لاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے آگے بڑھ کے ذمہ داری لیتے ہیں, تو میں نے ان لوگوں کو کبھی کم ہی سفر کرتے دیکھا ہے. مگر جو لوگ ریزنز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یا رسپانسبلٹیز فوراً سے دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں یا بلیم گیم پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پھر میں نے کوئی آگے دیکھا نہیں سوسائٹی میں. یہ وائی می سے ٹرائی می کا سفر ہے. وائی می سے شروع ہوتا ہے میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا, جلد ہی پرسیپشن بدل کر ایکسیپٹنس کے ساتھ
اپنی صلاحیتوں پر کام کرنے والا دنیا کو اپنا ایک نیو ورژن، نیا ماڈل دے دیتا ہے اور کہتا ہے ٹرائی می، جی اور اس کے نتیجہ میں اپرچونٹیز، مواقع اس کا استقبال کرنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لاہور شہر میں بڑھتی ہوئی ڈانسنگ پارٹیز، لاہور شہر ایک سمبل کے طور پہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے، یہ اکثر بڑے شہروں میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن لاہور میں جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اور جو پولیس نے انویسٹیگیشن رپورٹ جاری کی ہے، اور جس میں بہت ساری ہمارے جو ٹی وی چینل کے جو میڈیا پرسنز ہیں اور مختلف لوگوں نے جو رول ادا کیا ہے، اس کے مطابق جو اعداد و شمار ہیں وہ خاصے خطرناک اور فکر مندی والے ہیں۔ جی لاہور میں بیدیاں روڈ اور برکی روڈ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں فارم ہاؤسز کے کافی سینکڑوں ایسی جگہیں ہیں جہاں روزانہ پارٹیز ہوتی ہیں۔ پہلے گیسٹ ہاؤسز وہ جگہیں تھیں جہاں پہ غلط کاریوں کے لیے لوگ ملتے ملاتے تھے۔ جی پھر جب اس کا نوٹس دیا گیا تو اس کے بعد اب فارم ہاؤسز پر یہ کارروائی تقریباً ریگولر ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے، جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 60% فارم ہاؤسز کا استعمال رات میں ڈانسنگ پارٹیز کے لیے ہوتا ہے۔ ان ڈانسنگ پارٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں میوزک کی بیٹ پر گھنٹوں ڈانس ہوتا رہتا ہے، اور یہ ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس کے ریگولر ممبر ہوتے ہیں اس کلب کے۔ یہ ڈانسنگ پلز جو کہ ایکسٹیسی یا ڈانسنگ پل کے نام سے بھی ملتی ہیں، ان کے اندر آئس اور ایم ڈی ایم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کئی کوالٹیز ملتی ہیں، پہلے یہ باہر سے آتی تھیں، اب یہ لوکل بھی تیار ہوتی ہیں، جی اور ان کی جو خرید و فروخت ہے، ان کی خرید 700 سے 1500 میں یہ ایک پل ملتی ہے، جس کو 1500 سے 3000 کے درمیان جس بھاؤ بھی بک جائے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی دوائی کی طرح کی ایک گولی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی نشہ آور چیز ہے۔ اچھا، اس میں جو بہتر اس میں بھی پھر آگے کوالٹیز ہیں، جس میں ذرا تیز مسالہ ہے، وہ 1500 سے 2000 میں بکتی ہے، اور اس کو 5000 تک سیل کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان پلز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جب انہیں استعمال کرتا ہے تو 3-3 4-4 گھنٹے تک نہ اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی اور توجہ، بس وہ ایک بٹن اس کا آن ہو جاتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اتنا زیادہ ایک اسٹیمولنس کے زیر اثر ہوتا ہے کہ اس ہائی انرجی کے ساتھ وہ میوزک کی بیٹ پر بس ناچتا رہتا ہے، اور اس میں 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں۔ اس طرح کی جو پارٹیز ہیں، ان کا رجحان کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 طرح کی خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ وہ خواتین یا لڑکیاں جو دوسرے شہروں سے، لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں جو ہاسٹلز ہیں وہاں جو پڑھنے کے لیے یا پھر جاب کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو سارا ہفتہ کام کرنے کے بعد ویکینڈ پر ان کی سہیلیوں میں سے کوئی یا دوستوں میں سے کوئی ان کو انوائٹ کرتا ہے کہ آج تو ویکینڈ ہے، تو تھوڑا ریلیکس بھی ہو جانا چاہیے، انجوائمنٹ کا بھی کوئی وقت نکالنا چاہیے اپنے لیے، تو اس نام پر ان کو دعوت ملتی ہے۔ اور یہ اگر غلط کاریوں میں براہ راست شامل نہ بھی ہوں تو یہ ان پارٹیز کو دیکھنے کے لیے اور تھوڑا محظوظ ہونے کے لیے جب اس میں شریک ہوتی ہیں تو وہاں کے آرگنائزر کی طرف سے باقاعدہ انہیں پیمنٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ اچھا، آرگنائزر باقاعدہ طور پہ ان کو 5-10 ہزار پے بھی کر دیتے ہیں اور ایک آدھ پل بھی دے دیتے ہیں سیمپل کے طور پہ، تاکہ محفل کی رنگینی میں اضافہ ہو جائے، اور وہاں پھر یہ بھی ڈانس پارٹی میں حصہ لینے لگتی ہیں۔ خواتین کی دوسری ٹائپ وہ ہے جو کہ ڈیورسڈ ہیں، اور خواتین کی جو تیسری ٹائپ ہے یہ وہ ہے جنہیں پہلے اسی پیشے سے وابستہ سمجھا جاتا تھا، اب ان کی شمولیت اس طرح کی پارٹیز میں ہوتی ہے۔ اس طرح کی پارٹیز میں شرکت کرنے والے جو لڑکے ہیں، ویسے تو وہاں دعوت دی جاتی ہے کہ کپلز شریک ہوں، اور اس کا ٹکٹ کوئی 15 سے 20 ہزار تک مالیت کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی لڑکا اکیلا بھی اس میں شرکت کرنا چاہے تو اس کو آنے دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کمپنی کرنے کے لیے جو لڑکی آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گی اس کے پیسے پارٹنر ہم دیں گے، اس کے پیمنٹ 5-10 ہزار اضافی ہوگی۔ اچھا، یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں فارم ہاؤسز کے علاوہ ایسے بڑے گھر بھی وہ جگہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں جہاں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔
اچھا، اس میں چونکہ خواتین اور حضرات دونوں ہی شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ چونکہ ناکے پر خواتین تو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوتی نہیں، اور حضرات جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اتنا انویسٹیگیٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اگر کوئی خواتین ہو تو ان کی وہ چھان بین کرنا فیملی سمجھ کے ان کی اتنی زیادہ کوئی وہ انویسٹیگیشن وغیرہ نہیں کر پاتے، نہ جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، لہذا یہ کام چل رہا ہے۔ پہلے اس طرح کی پارٹیز کے اندر شراب، چرس، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن اب 60% ان فارم ہاؤسز پر جب یہ پارٹیز ہوتی ہیں تو ان کا مقصد مدہوشی میں ناچ اور گانا اور رقص ہوتا ہے، اور پھر ساری غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، اس میں ایک بہت بہت اہم نقطہ جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ والدین گھروں میں اپنے بچوں کو گھر سے جو جانا الاؤ کر دیتے ہیں لیٹ آورز میں 9-10 بجے کے بعد بھی، کسی گروپ اسٹڈی کے نام پر، دوستوں کے ملنے کے نام پر، تھوڑی آؤٹنگ کے نام پر، ایسے گیٹ ٹوگیدر جہاں وہ گھر والوں کو مثال دے کے قائل کر رہے ہوتے ہیں کہ سارے ہی لوگ جاتے ہیں، ہمیں آؤٹنگ کرنے کی کیوں اجازت نہیں ہے، اور جب کسی نے 5-6 دن گھر پہ راتیں گزاری ہوتی ہیں تو وہ 7واں دن تو سمجھتا ہے کہ اب تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جاؤں، اور پھر واپسی ہوتی ہے فجر کے ٹائم پہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹائم اٹھنے کا، جاگنے کا ہے، جو ایسا وقت ہے کہ جس ٹائم پہ آپ کا جاگ جانا دن کا آغاز ہے، اس ٹائم پہ گھر پہ واپسی ہوتی ہے۔ سو یہ سارے جو پہلو ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ بڑھتا ہوا نشے کا یہ استعمال، یہ انداز، یہ پارٹیز جس جنریشن کو جنم دے رہی ہے، وہاں کتنے زیادہ مسائل ہیں۔ اس میں پھر بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، جیسے حال ہی میں لاہور میں احمد جاوید کا جو ایک نوجوان کا جو مرڈر ہے، وہ بھی ایسی ہی ایک پارٹی کا حصہ تھا، جہاں وہ اور کچھ دوسرے نوجوان اور ایک لڑکی شریک تھے۔ اس لڑکی کے ساتھ احمد جاوید بھی دوستی رکھتے تھے، چاہتے تھے، اور جو دوسری پارٹی تھی 2 لڑکے تھے وہ بھی تھے، اور پھر ان دونوں کے درمیان یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو اس میں احمد جاوید کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اچھا، جی پلیز۔ اچھا، میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے نا نوجوان نسل کی، وہ یہ ہے کہ اٹ از جسٹ اے فن، اور یہ ہمارا بڑا رائٹ ہے، اور یہ رائٹ ٹائم ہے جہاں پہ کہ ہم ان پارٹیز میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا۔ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے بہت ہی ایک فکر انگیز گفتگو بھی کی ہے ابھی، یہ الارمنگ بھی ہے، یعنی یہ جو آپ نے ریشو بتایا ہے، فیکٹس بتائے ہیں، یہ بالکل بہت زیادہ ہمیں روٹین میں ہم جو ہمارا پروفیشن ہے سننے کو ملتے بھی ہیں، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے سوسائٹی کے لیے، اسپیسیفکلی پیرنٹس کے لیے جو ہاسٹل میں بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اب کیونکہ ایک ہم نے گول سیٹ کیا ہے کہ یہ اپنی ڈگری مکمل کرے، اور ڈگری مکمل کرنے میں پھر بچے کو اب بالکل بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اس کی، صرف اس وجہ سے کہ اپنا پڑھ تو رہا ہے نا، اس کا سیمسٹر کلیئر ہو رہا ہے، اس کی ڈگری مکمل ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔ اور اس میں فیملی یہ بھی نہیں چیک کرتی کہ بار بار کے جو پیسے منگوانا، پھر گھر واپس نہ آنا، یعنی روٹین میں یہ ہمیں کمپلین سننے کو پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہم اسے گھر کہتے تھے تو یہ آتا نہیں تھا، آتا تھا تو سوئے میں ہی اس کا پوری چھٹیاں گزر جاتی تھیں، سو کے یہ واپس چلا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ جب بچے جب یہ سب کر رہے ہوتے ہیں، یا ہماری یوتھ یہ کر رہی ہوتی ہے، یا جیسے کوئی بھی جو آرگنائزرز ہیں، تو ہر کوئی اپنا گول اچیو کر رہا ہوتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ نقصان کتنا کر بیٹھے ہیں اپنا، یا کسی بھی فیملی کا، یا کسی بھی لڑکے کا جو کہ جس کے اوپر اس کی فیملی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے محسن صاحب رائٹ ایکشن کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ خاص طور پہ اس پہ رائٹ ایکشن نہیں لے گی، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم خود سے شروع کریں نا، جیسے پیرنٹس، اور پیرنٹس کے لیے جو آپ کے خیال میں پیرنٹس کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ پھر میں بھی بتاتی ہوں کہ یوزلی پیرنٹس کو جہاں پہ وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے سفرنگ گھروں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ تو ان کی اپ برنگنگ کا جو ٹائم ہے، 7 سال سے پہلے جب وہ بہت چھوٹے ہیں اور بات کو سننا سمجھنا شروع ہوئے ہیں، تو بچہ تو جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اگر 3 سال کا بھی ہے تو اس کی آنکھیں دنیا کا
سب سے تیز کیمرہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے ذریعے جو پیغام ان کے برین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہاں اس وقت ان سے مکالمہ کرتے ہوئے ان کے اندر یہ شعور ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں پیدا کرنا. بالکل. پھر ان کی جو سوشل سکلز ہیں 7 سے 12 سال کے درمیان جب آپ انہیں لے کے جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ان کی اپبرنگنگ اور والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے، جو کہ زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کا تعلق نظر آتا ہے یا لاڈ پیار کا تعلق جی نظر جی آتا ہے. یہ جی دونوں ایکسٹریم نظر آتی ہیں، یا تو بہت زیادہ لاڈ پیار ہے، مرضیاں پوری کرنا ہے، یا پھر ڈانٹ ڈپٹ اور سختی ہے. یہ بعض اوقات یعنی والد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈسپلن کرنے والے نظام پر کاربند ہوتے ہیں، جی جی اور جو مائیں ہیں وہ ان کے لیے کشن دے رہی ہوتی ہیں، اور جس کے نتیجہ میں مائیں تو ان کی بیسٹ فرینڈ بن جاتی ہیں بقول ان کے، اور فادر جو ہیں وہ ایک بہت ہی ظالم باپ کے طور پہ ان سامنے کی آتے زندگی میں سامنے آتے ہیں. تو یہ والا جو کام ہے. اچھا، اور کئی دفعہ جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں ہمارے پاس، تو جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دو ہی طریقے یعنی جو ہیں، جیسے کہ ہم نے اسے لاڈ پیار کر کے بھی دیکھ لیا ہے اور سختی کر کے بھی دیکھ لیا ہے. تو پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس تیسرے طریقے کو بھی جانتے ہیں جو کہ بات چیت کا طریقہ ہے؟ تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ تیسرا، یعنی ان کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم ان کو ٹف لو پرنسپلس کی بات کرتے ہیں، اسرٹیو کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ سن کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں آئے بغیر اپنے موقف کو، اپنی وانٹ، نیڈ اور فیلنگ کو ایکسپریس کرتے ہوئے تعلقات کو خراب کیے بغیر کس طرح سے دوسرے کو پیغام دیا جا سکتا ہے جو کہ پر اثر ہوتا ہے، اور کس طرح سے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کے ذریعے، محض سوالات کے ذریعے کسی کے اندر سوچ کا رخ اس طرف موڑا جا سکتا ہے جس طرف اس کی زندگی کی بہتری ہے. ایگزیکٹلی. اب جیسے محسن صاحب آپ کو یاد ہو لاسٹ شو میں بھی ہم نے بات کی تھی، جب بھی کوئی ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے نا، تو جو پہلا رسپانس ہوتا ہے پیرنٹس کا، فیملی کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں بات چیت نہیں ہے. یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ سونر لیٹر آپ کا بچہ بھی ایکسپوجر لے سکتا ہے. پیرنٹس کی جو ابھی جیسے آپ نے بھی 2-3 رویوں کا ذکر کیا، تو سب سے پہلا تو جو مسٹیکن بلیف ہے نا، جو میں دیکھتی ہوں بہت کامن، وہ یہ ہے، اسٹیبلشڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تو دوست ہیں اپنے بچوں کے. تو بیسیکلی تو جو پیرنٹس ہیں وہ دوست نہیں ہو سکتے. ہاں، دوستانہ رویہ آپ رکھ سکتے ہیں، مگر دوست ہیں، ماں باپ ہیں. جب آپ دوست بنتے ہیں تو پھر آپ اپنی رٹ کھو دیتے ہیں، اور رٹ جو ہے وہی بیسیکلی چیز ہے گھر کے اندر. یعنی پیرنٹس کی اگر جو سے ہے، اگر وہی قائم نہیں ہے تو پھر تو ہر کوئی آزاد ہے نا، پھر جس کو جو مناسب لگے گا، جو دل کرے گا وہ کرے گا. اور جب آپ اسے منع کریں گے تو وہ سنے گا نہیں آپ کو. دوسری جو عام چیز وہ یہ کہ ہم بچوں کو شاید کہنے میں بھی ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے نو نہیں کہنا ہے اس کو. آج کل کے ماحول میں جیسے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بچوں نے آدھی سی معلومات جو ہیں ان کو لے کے ایک اپنا کمفرٹ زون سا کریٹ کر دیا محسن صاحب، جس میں کہ ان کو لگتا ہے کہ فلاں کے پیرنٹس دیکھیں یہ کرتے ہیں، فلاں کے پیرنٹس یہ کرتے ہیں. تو وہ ٹف لو پرنسپل بھی ایک ہے نا، کہ جو ماں باپ ہیں وہ انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر وہ اپنا بیسٹ کرتے ہیں. تو ایک تو ماں باپ کو پہلے تو ماں باپ کے رول میں آ جانا چاہیے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ افیکٹو کمیونیکیشن سیکھ لینی چاہیے، کہ بات تو ضرور کرنی ہے، مگر بات کب کرنی ہے، بات کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے، اور بات کرتے ہوئے عزت احترام کا جو پہلو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. تو جب 3-4 چیزوں پہ ماں باپ بھی عبور حاصل کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پہ تو بائی ڈیفالٹ ماں باپ بن جاتے ہیں نا، شادیاں ہوئی، بچے ہوئے تو ماں باپ بن گئے. ایسا کوئی فارمل ٹریننگ نہیں ہے، نہ ہی کوئی شادی کی یعنی میرٹل ریلیشن شپ کی کوئی ٹریننگ ہے ہسبینڈ وائف کی، نہ ہی پیرنٹنگ سکلز پہ بات ہوتی ہے. تو جو چیزیں عرصوں سے چلتی آ رہی ہیں اس میں یہ چیز ہم بھول گئے کہ آج ہم جس دور میں 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اٹس اے گلوبل ولیج ایکچولی. ہم بیٹھے یہاں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، اے آئی کا دور ہے. تو جو بلیفس ہم نے آج سے کوئی 100 سال پہلے کے لیے ہوئے یا 200 سال کے پہلے کے اسٹیبلش بلیفس کو ہم آج تک پریکٹس کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے محسن صاحب، جب مائیں اکثر یہ کہتی ہیں نا کہ مجھے نہیں پتا فون کیسے استعمال ہوتا ہے، میں تو انسٹا پہ نہیں ہوں، میں تو ٹک ٹاک نہیں یوز کرتی، میرے بچے کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ پھر آپ سیکھ لیں.
بچے کرتے ہیں تو آپ بھی سیکھیں، بچے کرتے ہیں تو آپ بھی بچوں کے ساتھ ایڈ ہوں. بالکل. آپ اگر آپ بچوں کے برابر نہیں چلیں گے، اگر آگے نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ان کے برابر چلیں. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کے جو دوست ہیں تو بچوں کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ ماں باپ نہ ملے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر بچوں کے دوستوں سے آپ واقف نہیں ہیں اور وہ آپ سے بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کے بچوں کے دوست نہیں ہیں. ماں باپ بعض اوقات اپنے بچوں کی طرح ٹیکی یا اس طرح سے ٹیکنالوجی اورینٹڈ نہیں ہونا چاہتے. وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو بہت ہی شارپ مائنڈڈ ہے، بہت تیز ہے، اور اس کو تو جو کچھ آتا ہے وہ ہمیں بالکل نہیں آتا. جی اس وقت فخر سے بتاتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دراصل وہ بچوں کو یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں تم سے کم پتہ ہے. جی اور یہاں سے ایک جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. جی تو بچوں کو بھی یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ وہ اس کو ٹیکی ہونے کو عقل مند ہونا اور سمجھدار ہونے سے ریلیٹ کر لیتے ہیں. جی اور یعنی ان کو تو کوئی کسی جگہ اکاؤنٹ بنانے میں مہارت ہو سکتا ہے جی لیکن انہیں پھر یہ بھی لگتا ہے کہ زندگی کے باقی فیصلوں میں بھی جس طرح ہم یہ فلاں ویب سائٹ پر جا کے اکاؤنٹ بڑی کامیابی سے بنا لیتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں، بھلے برے کے بارے میں بھی ساری سمجھداری رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اکاؤنٹ بھی تو بنا لیتے ہیں. چنانچہ اس سے وہ رانگ میسج بچوں کو ڈیلیور ہو جاتا ہے کہ بچے سمجھداری میں جس طرح ٹیکی ہونے کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، تو سمجھداری میں بھی وہ ماں باپ سے آگے ہیں زندگی کے فیصلے کرنے میں. جی جی اور اگر والدین اپنے آپ کو کمزور، پریشان اور نان ٹیکنیکل بتانے کی بجائے بچوں کو یہ بتائیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ پریشان نہیں ہیں بلکہ اس بارے میں حکمت عملی رکھتے ہیں، اور بچوں کو یہ بتائیں کہ وہ بھی ایک مکمل انسان ہے اور چاہیں تو ٹیکنالوجی کو سیکھ سکتے ہیں جیسا کہ سیکھا جا سکتا ہے. تو بچوں کو یہ غلط فہمی نہیں ہوگی کہ والدین، جیسے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے والدین ہی کو نہ سمجھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جی بچے والدین کو ہی یہ کہہ رہے ہوتے بڑے ہیں. بڑا کامنلی جی. پبلکلی کہ آپ کو نہیں پتا نا، آپ چپ کریں. ہاں ہاں. فیشن کا آپ کو نہیں پتا، جی. آپ کو نہیں پتا، یہ نہ بولیں، ایسے نہ ماما بولیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہاں آپ چپ رہیں. جی. اچھا میں یوزلی محسن صاحب ریسٹورینٹس میں تو میں نے بہت ہی کامنلی یہ چیز آبزرو کی ہے کہ پیرنٹس آرام سے بیٹھ کے بچوں کے آگے مینیو رکھتے ہیں کہ پلیز یہ تم لوگ ذرا پڑھو، ہاں تم لوگ ذرا فائنل کرو. جی. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ٹھیک بالکل بچوں سے ان کی چوائس کے مطابق جو انہوں نے کھانا ہے ضرور ان کو پورا حق ہے، لیکن انچارج نہ بنا دیں، انچارج نہ بنائیں. اسی طریقے سے کسی بھی فنکشن میں کسی جگہ پہ بچوں سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، بڑا بنایا جا رہا ہوتا ہے. بچوں کے جو بہت سے ڈیسیژنز جو آپ کے کرنے کے ہیں وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ اپنے لباس کے بارے میں، اپنی چوائسز کے بارے میں بچوں سے رائے لے رہے ہیں، جی یہ مجھے جی ٹھیک لگ رہا ہے، ہاں یہ مجھے یہ صحیح ہے. اچھا، جس سے یہ لگتا ہے کہ والدین کنفیوز ہیں اور ان کے ٹھیک یا غلط کا فیصلہ بھی بچوں نے کرنا ہے. ہاں بالکل. اچھا ایون پھر رشتہ داروں کے ہاں بھی بچے بڑے اسٹریٹ کہتے ہیں یہ نہ آئیں گھر پہ، یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، یا فلانا بندہ بالکل نہیں، جبکہ وہ آپ کے بینگ پیرنٹس بڑا کلوز بھی ہوتا ہے ٹائم، کیونکہ بڑا بزرگ ہو سکتا ہے جی گھر کا. جی. اب یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ کہ پھر ہمیں بینگ پیرنٹس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچہ تو اپنا کمفرٹ زون بریک نہیں کرنا چاہتا. بچہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بھی انٹرپٹ نہ کرے، چیک نہ کرے، بات نہ کرے. مگر اگر آپ بچے کو فالو کرتے رہیں گے تو فائنلی پھر کیا ہوگا کہ ایسے ہی کسی دن خدا نہ خواستہ آپ کو خبر ملے گی کہ وہ کسی پارٹی میں موجود ہے، کسی جگہ پہ پکڑا گیا ہے، کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کے بعد اب آپ پریشان ہیں کہ اس پریشانی کا کیا حل ہے. ریسنٹلی محسن صاحب ایک فیملی سے جب ہماری بات ہو رہی تھی میری اور آپ کی، جی. تو مجھے گفتگو سے تو بالکل ایسے لگا کہ جیسے پرابلم صرف اسی کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے جو پیرنٹس ہیں ہمارے پاس آئے ہیں، یعنی آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ جو ہے. اور اب دیکھیں کہ جب پیشنٹ سے بات ہوئی میری بات میں، تو پتہ چلا کہ جو بہت کلوز اس کے ریلیٹیوز ہیں، کزنس، دوست، جن کے اوپر فیملی کو بڑا ٹرسٹ تھا، جی. یعنی فیملی اپنے حصے کا سارا کام ان پہ چھوڑ دیتی تھی جی. کہ اچھا آپ ذرا دیکھ لو، تم لوگوں کے ساتھ ہے تو کھانا کھا لیا اس نے. جی. اور مجھے بھی انہوں نے بہت دفعہ بتایا کہ اصل میں وہ بہت خیال رکھتے تھے. تو پیشنٹ نے یہ بتایا کہ اصل میں تو میڈم ہم سب کا سب ایک گروپ ہے جو ڈرگز استعمال کرتا ہے اکٹھے بیٹھ کے. تو میں تو اب علاج میں ہوں، تو مجھے بڑی فکر ہے کہ اب جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اب دس از الارمنگ فار دا فیملی کہ جب آپ اپنا رول
किसी को दे देते हैं ना, और आप फॉर टाइमिंग ये रिलैक्सिंग होगा, फॉर टाइमिंग आपके लिए एक आप उसकी जिम्मेदारी से आप निकल गए, लेकिन आप समझें कि फिर ये लंबे टाइम के लिए आपकी जिम्मेदारी बन सकता है। मेरी जिम्मेदारी ब्रेक लेना भी है। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो आपके साथ बातों का ये सिलसिला, बल्कि ख्यालातों का सिलसिला। अच्छा, ये जो मैंने बोला है कॉलों ख्यालातों, का सिलसिला नहीं, हाँ, कॉलों का, कॉलों कॉल्स। को भी सिलसिला, लेकिन कॉलो फेल का जो तजाद है वो नहीं होना चाहिए। ये जो मैंने ख्यालातों कहा है, आपने इस पे मुझे टोका नहीं। क्यों नहीं टोका? मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करती हूँ मुझसे। आपने बुजुर्ग कह के मुझे इज्जत दी, तो इसका मतलब ये कि मुझे ये पूरी तरह इख्तियार हासिल है कि मैं आपके इस साथ स्टूडियो में मौजूद हर शख्स हर मुस्कुरा शख्स, रहा है। अच्छा, तो आपने बात ही ऐसी की है ना, जी। बात हमेशा वो किया करें जो रियलिटी से कनेक्टेड। आपको लगा कि ये रियलिटी से डिस्कनेक्ट है, तो अब आपको इसका मतलब कि जो अगला कदम होगा वो होगा इलाज का। 12 कदम है ना, तो उसमें से हर कदम की अपनी अहमियत है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर ताबिंदा इलियास साहिबा हैं। ताबिंदा इलियास साहिबा सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त अपने फील्ड में नुमायाँ और मुमताज़ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा इलियास साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तारुफ करवाया। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ताबिंदा इलियास साहिबा, ये बताइएगा कि जैसे सोसाइटी में हम देखते हैं कि ये जो जीवन साथी का इंतखाब है, शुरू में तो ऐसा होता था कि लड़की की खामोशी को ही हाँ समझा जाता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर बेदार होने लगा कि नहीं, उसकी भी राय कुछ ले लेनी चाहिए। तो फिर वो राय ऐसे ली जाती थी कि ठीक है ना, ये जो हमने फैसला किया तुम्हारे बारे में, तुम भी इससे मुत्तफिक हो ना, तो हमने सोचा कि तुमसे पूछ लिया जाए। तो इस तरह से फैसला होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बात जब और बड़ी है, तो अब के सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि जीवन साथी के इंतखाब में जो खुद पर्सन है उसका रोल बहुत नुमायाँ, और ख़ास तौर पे लड़कियों को हम देखते हैं कि वो इस बारे में ओपनली बात कर रही होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। जी जी मोहसिन साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पिछले सालों में आप ये देख लीजिए कि 30 साल से लेकर 40 साल के अरसे पहले की जब हम बात करते हैं, 40 साल पहले की, तो ऐसा होता था कि वो कॉलेज का जमाना, आज भी मुझे याद है कि एक बच्ची आती थी और उसने हाथ में कोई डायमंड की या खूबसूरत सी रिंग पहनी होती थी और बहुत मुस्कुरा के वो सबको बता रही होती थी कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। और इस पे चंद गुफ्तगू होती थी कि कहाँ हुई है, कैसे हुई है, और ज्यादातर अरेंज्ड मैरिजेस ही होती थी। और यहाँ पे जैसे आपने फरमाया कि हाँ, बच्ची को बता दिया जाता था, थोड़ा सा तारुफ करवा देते थे और काम हो जाता था। लेकिन ये पिछले तकरीबन 20-30 सालों के अंदर, 20 समझ लें आप, इतना ज्यादा चेंज आया है और इतनी बच्चियां ओपिनियटेड हो गई हैं। मतलब बहुत से मेरे साथ बच्चियां भी राब्ता करती हैं और वालिदैन भी राब्ता करते हैं जब वो इस मरहले से गुजरते हैं कि बच्चियों ने इंतखाब करना है। बिकॉज बच्चियों की बहुत राय हो गई अब इस सिलसिले में, और वो राय उनकी एक तो लाइफ पार्टनर को लेके वो काफी क्लियर होती हैं कि हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, अपनी चॉइसेस वो भी एक तरफ, और दूसरी तरफ कई मामलात में मैंने देखा है कि बच्चियां बहुत कैरियर ओरिएंटेड है और पेरेंट्स ही इसमें फैसिलिटेट करते हैं, उनको कई दफा बाहर पढ़ने भेज देते हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में उन्हें भेजते हैं, और फिर उसके बाद उनको अपना करियर साथ लेकर चलना होता है। ठीक, तो इसमें ये होता है कि फिर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि अब तो हमने इसको काफी एम्पावर कर दिया है और उसकी अहमियत हर चीज में उसकी राय है, और फिर वो कहते हैं कि अब जो रिश्ता आ रहा है वो रिश्ता तुम करो। लेकिन वो बच्ची, उसकी कोई अपना करियर पाथ होता है, उसने उसके मुताबिक वो चाहती है कि ऐसा रिश्ता हो जहाँ पे मुझे जैसे मैं चाह रही हूँ और जैसे मैं चाहती हूँ कि जेलिन हो सारी, मतलब अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर वो बाहर जाना चाहती है और जाके एजुकेशन भी वहां से मजीद लेना चाहती है या तो वहां रहना चाहती है, तो वो
اپنی چوائسیز بتاتی ہے اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتی ہیں, باقاعدہ وہ بہت ڈپریسڈ ہوتی ہیں, جیسے ہم کلینکل ڈپریشن تو نہیں کہیں گے لیکن وہ بہت اپسیٹ ہوتی ہیں. تو یہ چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے. تبندہ اور ریاض کبھی صاحبہ، انہیں یہ ہوتا ہے سوری میرے ذہن میں ایک یہ سوال ہے کہ یہ جو مرضی کے پوچھے جانے کا یا آزادی دینے کا یہ جو ایک فیز آیا، اچھا یہ بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے، لیکن اس مرضی کے پوچھے جانے کے ایج کے ساتھ مرضی کے پختہ نہ ہونے کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اور ناپختگی ہے اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے. میں چاہوں گا کہ جہاں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ بھی اس پر اپنا ضرور انپٹ دیں. جی جی ضرور. جی آپ بات کیجئے، پھر میں بھی بات کرتی ہوں جو محسن صاحب نے کویسچن کیا. جی 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 دیکھیے محسن صاحب، جی اس کے پروز اینڈ کونس. دیکھیے کئی کیونکہ میڈیا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچیاں بہت وائز بھی ہوتی ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو ناسمجھ ہوتی ہیں اور میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ان کہیں نہ کہیں بہت زیادہ غلط طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بچیاں بہت امیچیور ہوتی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے اور انسٹاگرام کی وجہ سے وہ کہاں ریکویسٹ بھیج رہی ہیں، آگے وہ کہاں پر ہک ہو گئی ہیں اور وہاں پر کون ان سے بات کر رہے ہیں ان کو کوئی اتنی میچیورٹی نہیں ہے، کوئی اتنی سمجھ نہیں ہے اور والدین بہت شدید دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک طرح سے وہ ٹریک میں آ جاتے ہیں. اور زیادہ تر یہ ایسے خاندانوں میں ہوتا ہے جہاں پر بانڈنگ ویک ہوتی ہے، اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی رخ ہے تصویر کا. تو ڈفرینٹ ٹائپ کی سچویشنز کریٹ ہوتی ہیں جس میں کہ بچیوں کا اور والدین کے کمیونیکیشن ایشوز آتے ہیں، بانڈنگ ایشوز آتے ہیں اور بچیاں فیئر سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں اور والدین بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مطلب ہماری بات جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی. تو یہ ڈفرینٹ سینیریوز آتے ہیں. اچھا، میں بالکل، یو آر ویری رائٹ. السلام علیکم، کیسی ہیں مس تابندہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. جہاں رہا وہ پیور فائن. الحمدللہ. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جیسے دو ایکسٹریم ہے نا محسن صاحب. اب ایک ایکسٹریم تو وہ ہے کہ جہاں پہ جیسے ہی کالج میں بچیاں، بلکہ اب تو سکولز میں، یعنی ابھی اس ٹائم پہ 3 کیسز ایسے ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں کہ سکول لیول پہ ہی تینوں کے دوستیاں ہیں اور ان کا لیول یہ ہے دوستیوں کا کہ بس اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے. اور یہ پیرنٹس کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے. بہت ساری دوسری ایکسٹریم ہے جس کے اندر جو بچیاں ہیں، بلکہ بچیوں کے علاوہ میں بچوں کا بھی اگر ذکر کروں تو ان کا ایک گول سیٹنگ ہے، کریئر ہے ایکچولی ان کی پرائرٹی، اور اس کے بعد اگر انہیں کوئی پسند آتا بھی ہے تو اس کے بعد وہ فیملی کو اس میں شامل کرتی ہیں اور میوچولی چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. الارمنگ جو چیز ہے وہ یہ کہ ڈیو ٹو سوشل میڈیا اب ایکسپوجر جیسے ابھی مس نے بھی بتایا ہے، تو اس میں جب آپ بغیر سوچے سمجھے فوراً سے ٹرسٹ کرتے ہیں، ایموشنل اٹیچمنٹ، آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ ڈس فنکشنل ہونے لگتے ہیں اور الٹیمیٹ پھر ماں باپ کے پاس ایک ہی سلوشن ہوتا ہے اور وہ ہے شادی. تو اس شادی میں پھر ان کو لگتا ہے کہ اچھا اگر اب یہ اتنی کلوز ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کوئی اور مسئلہ ہو تو بس پھر ہم ایسا اس کی شادی کر دیتے ہیں، اور لڑکی بھی کہتی ہے میں نے یہیں پہ شادی کرانی ہے. تو اس شادی کے بارے میں پھر فیملی کو لگتا ہے کہ اب اس میں تو ہماری کوئی رٹ نہیں ہے. بہت ہی اہم بات کہی جہاں آرا نے. تبندہ الیاس صاحبہ، ہمارے پاس جو جیسے کیسز آتے ہیں تو اس میں خاصی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنے بچوں کے نامناسب فیصلوں کو ان کے بہت ہی زیادہ لگاؤ کی وجہ سے ایکسیپٹنس دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی مرضی پوری نہ کی تو کہیں اور کی اگر ان کی شادی تو وہاں بھی نہیں چل پانی، تو چلو یہ جو ان کا جیسا بھی فیصلہ ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، اور اس کی ریشو بہت ہی زیادہ ہے. جی لیکن ایسا ہے محسن صاحب کہ جب ایسے کیسز آتے ہیں تو ایسے کیسز میں زیادہ تر بچیوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے، جو میرے دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ ٹین ایجر ہوتی ہیں تقریباً. اور جیسے کہ مس جہاں آرا نے کہا کہ اسکول کی بچیاں وہ تو بالکل ہی 12-13 سال کی ایج بھی ہوتی ہے، بہت ناپختگی کی عمر. تو بات یہ ہے کہ اس میں جتنی زیادہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، جتنی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، پروز اینڈ کونز واضح کیا جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بچیاں بالکل سمجھ نہیں پاتی. جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور میرے کلینکل کیسز میرے پاس آئے ہیں، بچیوں کو ساری پروز اینڈ کونز، چوائسیز، ہر چیز واضح کی جاتی ہے کہ یہ ہے، یہ وہ نتیجہ نکلے گا اور پھر اس مطابق
اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سن لیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آفٹر سم ٹائم مطلب ایٹ سم لیول دے آر ریسیپٹیو، اور وہ ان کے کہیں نہ کہیں ان کے اسٹور ہوتا رہتا ہے، اور وہ پھر چیزوں کو شناخت کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ اچھا یہ برا. گو کہ ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بہت اچھے فیصلے بھی کر لیتی ہیں. تو اس میں چانسز ہیں، کافی ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کاؤنسلنگ کے لیے آئیں اور وہ ایک مطلب پروز اینڈ کونس دیکھیں، دونوں سائڈز ان کے سامنے دی جائے، ان کو مطلب ایکسپلین کیا جائے، تو وہ بہت اچھا ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. اصل میں یہ صورتحال پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہوتی ہے اور بچیاں انسیکیور ہوتی ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو پیرنٹس کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا نا وہ ہم پر وہ کیا جائے گا، مسلط کیا جائے گا. ہاں بڑی ہی اہم آپ سے یہ جو ڈسکشن اتنی ہم نے جو بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اتنا فوڈ فار تھاٹ ہے والدین کے لیے اور بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، کہ اگر ان پہ غور کر لیا جائے تو زندگی کا یہ بہت ہی اہم فیصلہ، جیون ساتھی کے انتخاب کا فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ بوجھ کا پا لینا کتنی اچھی پرسکون بہترین خوشحال زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے. جی، خاص طور پہ محسن صاحب جو پیرنٹس، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ بچوں تک اپنا میسج بتائیں اور ان کو کانفیڈنس میں لیں، اور مطلب پتہ ہے وہ اپنے اینڈ پہ سوچ رہے ہیں، پیرنٹس اپنے اینڈ پہ سوچ رہے ہیں. اب ماں باپ غلط تو نہیں سوچیں گے نا، وہ تو اپنی اولاد کے لیے بہترین سوچیں گے، لیکن کیونکہ کمیونیکیشن کی کمی ہے، کیونکہ بانڈنگ کی کمی ہے، تو بچے جو ہیں وہ اپنے اینڈ کے اوپر وہ مطلب کچھ سٹوریز کوک کر رہے ہیں کہ اگر کل کو طلاق ہو گئی اور میرے والدین یہاں پر رشتہ کرا رہے ہیں تو مجھے کون سنبھالے گا. مطلب اس حد تک آج کل بچیوں کی سوچ جا رہی ہے. پھر کیا ہوگا، کانسیکوینسز کو کون سنبھالے گا. بہت انسیکیور فیل کر رہی ہیں بچیاں. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو بھی مطلب ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک معاشرے میں یہ جو ایک بے چینی کا عالم اور فیئر آف کمٹمنٹ ہے، پہلے پچھلے سالوں میں مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی فیئر آف کمٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن آج کل کے بچوں میں فیئر آف کمٹمنٹ ہے کہ یہ تو ہم ٹریپ ہو جائیں گے، یا ان میں انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے کہ یہ کیا ہوگا. ظاہر ہے obviously جب آپ ایک فیصلہ کریں گے اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے، لیکن یہ چیز پیرنٹس کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہر چیز تو نہیں مل سکتی. بالکل صحیح. یہ جو ہوتا ہے رجحان بہت پایا جا رہا ہے سوسائٹی میں کہ پرفیکٹ ہو. یہ اگر آپ اس کلچر کو دیکھیں نا تو یہ کہ مطلب پیرنٹس کو بھی بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایٹ ٹائمس چلڈرن آر ویری وائز، بلکہ وہ ایڈلٹس ہیں اور وہ وائز ہیں اور وہ اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ بچے بہت بری طرح سے ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو جب ہم کانسیکوینسز سے آگاہ کرتے ہیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بہت اچھے انہوں نے فیصلے کر لیے. تو دس از آل بیکاز آف کمیونیکیشن گیپ، اٹس آل بیکاز آف ایک وہ. اور پھر ہاں ایک اور چیز، جب والدین بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ لیکچر نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، وہ ٹو وے ہونا چاہیے. لیکچر نہیں ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے بات کہی، اور آپ کے ساری باتیں بہت ہی اچھا انپٹ ہیں. تابندہ الیاس صاحبہ، ہمارے اس شو پر پوڈ کاسٹ پر شرکت کرنے کا بے حد شکریہ، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آپ سے ضرور بات کریں گے. بہت بہت شکریہ محسن صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. تھینک یو مس جہان آرا. تھینک یو سو مچ. آپ کا پروگرام بہت ہی شاندار ہے. بڑی بہت مبارک. بہت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تو ہماری بات چیت رہی، اور جہاں آرا آپ کی اجازت سے جی آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں بریک لینے لگا ہوں؟ نہیں، آپ ایک اور کال کریں گے. وہ تو میں کال بریک کے بعد کروں گا. اچھا. لیکن میں آپ کی اجازت سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ایک میں نے کہیں تحریر پڑھی جس میں یہ تھا کہ مفہوم اس کا یہ ہے ٹھیک ہے کہ ڈیورس کی بڑھتی ہوئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکی اپنے چھوٹے سے شوہر لڑکے سے وہ ساری قسم کی جو قیمتی چیزوں اور سہولیات کی توقع کرتی ہے جو اس کی بڑی عمر کے والد نے بھی پوری نہیں کی ہوتی ہے نا. ہے ایسی بات؟ بس وہ میں بھی بس اٹس اے وائس ورسا محسن صاحب. جی
اب یعنی ایک لڑکا ہے جس کی عمر 27-28 سال ہے, اب میں وہی ایگزیکٹلی اس- آئی گاٹ یور پوائنٹ جی. کہ اب آبویسلی وہ لڑکا بھی 27-28 سال ہے, لڑکی 25-26 سال ہے, کوئی سال 2 سال کا ہی فرق ہے, لیکن لڑکے سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. جبکہ والد جو کہ 60 سال کا ہے وہ ساری زندگی لگا کے بھی اتنی پرسہولت زندگی جب نہیں دے سکا, تو وہ آپ توقع 27-28 سال کے لڑکے سے. ایکچولی یہی بات ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو پرابلم ہے نا محسن صاحب, یہ پرابلم کہیں نہ کہیں پہ براٹ اپ میں ہوتی ہے. یعنی جب گھر میں بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا, تو جو میسج ہمارے یہاں پہ بڑا کامن بچیوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے وہ اگلے گھر کا ہے. ہر ایکٹ کے ساتھ اگلا گھر لگا ہوتا ہے. یعنی فیشن تو اگلے گھر کرنا, کھانا فلانا اگلے گھر میں, میں نے سیر پہ جانا ہے اگلے گھر, ٹرپس کینسل ہو جاتے ہیں شادی کے بعد. اب وہ جو اگلا گھر ہے وہ اس کو کوئی اتنا زیادہ فینٹیسائز کرتی ہے لڑکی کہ شاید وہ کوئی ایسا گھر ہوگا یا جگہ یا شخص جو گھوڑے پہ بیٹھ کے سوار آئے گا, شہزادہ خوابوں کا راجا, اور وہ میری ان ساری جو میری ڈیزائرز ہیں جو کہ انفلفلڈ ہیں ان کو فل کرے گا. جیسے کہ لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا جو کہ اس کی آخرت بنانے والی جگہ ہے اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر آپ کے جو ایکٹس ہیں, اعمال ہیں, انہی کے نتائج تو آخرت میں ہیں. تو دنیا میں ان اعمال کے حوالے سے غور و فکر نہ کرنا یا بیسٹ پریکٹسز پہ نہ جانا اور صرف آخرت کی فکر کرنا, اس سے تو آخرت نہیں سنورے گی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, تو وہ جو لڑکی جو جس کے خواب اگلے گھر سے جڑے ہوتے ہیں, تو جب اس کی شادی کی جاتی ہے تو اس میں پھر فوراً ہی کال آف علم میں تضاد ہے. تو ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اب جو لڑکا ہے وہ بس ایسے ہی کوئی ہو جو کہ بس عزت سے بیاہ کے لے جائے. بالکل صحیح. مگر لڑکی کے جو خواب ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, اور اگر انریلسٹک اپروچ کے ساتھ ہیں, بچیاں میچور نہیں ہیں اور وہ ریئلٹی کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر پاتی, وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, تو وہاں پہ پھر جیسے بھی آپ نے بات کی کہ وہ چھوٹی عمر کے لڑکے سے بڑی بڑی خواہشات رکھتی ہیں, تو بالکل ایسا ہوتا ہے. اور اب میں کہنے لگا تھا کہ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شو چل رہا ہوتا ہے اور اس میں اچانک بریک کا ٹائم آ جاتا ہے. ہاں, اور میں کہنے لگی شاید آپ کہنے لگی ہیں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی چھوٹی عمر کی لڑکی لا کے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پورا گھر اب یہ سنبھال لے گی. یعنی یہ تو وہ دکھتی رگ ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ بات دونوں اسپیکٹس پہ دیکھنا چاہیے نا, کہ یعنی ایک لڑکا جس نے اپنے ماں باپ کی کبھی عزت اور خدمت نہیں کی اور وہ امید کر رہا ہے کہ میں اس 20 سال یا 22 سال کی لڑکی سے اب وہ ساری خدمتیں اور اپنی خواہشات پوری کراؤں گا, جو کہ اس کو نہیں, میرا خیال اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا, جی, لڑکیاں کیوں جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف ہیں اور کیوں وہ علیحدہ کر لینا چاہتی ہیں, بھلا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے کچھ وجوہات انہوں نے لکھی ہوئی تھیں. لکھنے والی بھی ایک خاتون ہی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں صبح وقت پر اٹھنا پڑے گا, اپنا خیال رکھنا پڑے گا, گھر کی دیکھ بھال میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ایکٹیو لائف گزارنی پڑے گی, سونے جاگنے کا کوئی نظام ہوگا, رسوئی میں اپنا کوئی رول ادا کرنا پڑے گا, یا اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی تیاری کے حوالے سے ساری ذمہ داریاں ہوں گی. انڈیپینڈنٹ گھر میں کسی نے کیا پوچھنا ہے, جو میاں صاحب ہیں وہ تو چلے گئے جاب پہ, اب آپ 12 بجے تک سوئے رہیں کوئی مسئلہ نہیں, گھر کی صفائی ہو نہ ہو, آپ کے سونے جاگنے کا نظام کچھ بھی ہو, تو چونکہ پوچھ گچھ کیا نہیں ہے, آپ نے اپنی دیکھ بھال بھی جو ہے وہ اتنی لک آفٹر نہیں کرنی, تو یہ سارا کچھ چونکہ آزادیاں میسر ہوتی ہیں, اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم پھر سوٹ نہیں کرتا اپنی مرضی کی آزادی کے لیے. متفق ہیں آپ اس بات سے؟ میں بس ابھی کمنٹس ریزرو ہے بریک لیتے ہیں. ویری بائسڈ خاتون کی تھی پوسٹ, بس خاتون ہی تو خاتون کے اصل میں خلاف ہے یہاں پہ. اٹ از ریئلی ویری بائسڈ. جی, فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں, تو ہم اس پہ پھر دوبارہ بات ابھی بریک کو نہیں میں روک سکتی, بریک کو روک نہیں بریک بڑی ضروری ہے اس ٹائم پہ بریک ضروری ہے. تو لیتے ہیں بریک اور واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی. آگے واپس آپ کے پاس محسن نواز اور جہاں آپ نے کہا آ گئے واپس, تو مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا. اچھا نہیں, اپنے آپ کو کبھی بھی غیر اہم نہ سمجھے, ہمیشہ اپنے آپ کو اہم جانے, اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, یعنی اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ نہیں,
نہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے لائے ہیں آپ واپس. جی اچھا یہ جی ہمارے جو ناظرین ہیں ہمارے ساتھ جو شریک ہوتے ہیں وہ جہاں کی باتوں سے بہت محظوظ ہوتے ہیں. وہ بھی واپس آ گئے جتنے پیار سے اپلائی ہے نا. جی تو وہ جا رہے تھے, اچھا تو وہ دروازے سے واپس آئے. نہیں مجھے تو وہ گانا یاد آ گیا تھا, کون سا؟ آ گئے گھر آ گئے. اچھا یہ گانا بھی ہے ہاں کوئی؟ ہاں اچھا پھر اگین یہ پتہ نہیں پرانی باتیں. نہیں یہ پرانا نہیں ہے, یہ گانا ہے تو پرانا لیکن یہ سدا بہار ہے. اچھا وہ سنا ہوا نہیں آپ نے, آ گئے ہاں نور جہاں کی آواز. اچھا اچھا نہیں مجھ سے اتنا مشہور گانا یا تو پورا سنائیں گا کے بلم پردیسی سجن پردیسی. اچھا نہیں مجھ سے یہ کوئی خاصا پرانا ہے. جب آپ سنیں گی تو میرا خیال ہے آپ کو یاد آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی ایج والے لوگوں کا تو یہ یعنی پسندیدہ گانا تھا. نہیں الحمدللہ ایسی پسند رکھی نہیں جو آنے پہ لہک کے گانا گانا پڑے. اچھا چلے نہیں گانے میوزک کو بھی ایک تھیراپی کے طور پہ بڑا زبردست رول ادا کرتا ہے. بالکل. اچھا میں نے ان دنوں ایک اور کام شروع کیا. اچھا وہ یہ کیا ہے کہ جو میرے بہت ہی فیوریٹ سانگس تھے 30 40 50 سال پرانے, جی خاص طور پہ دنیا میں آمد سے پہلے والے گانے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. اچھا ان گانوں میں جب آپ ان کو یوٹیوب پہ سنتے ہیں تو ان کا آرکیسٹرا, ان کی بیٹ, ان کا جو میوزک ہے نا وہ اتنا اچھا ساؤنڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے نا. آج کل کے جو فون یا جو اسپیکرز ہیں اس پہ وہ آواز اتنی کلیئرٹی سے, تو پھر انہی گانوں کو مختلف جو میوزک کمپٹیشنز ہیں ان میں بھی کافی گایا گیا مختلف لوگوں نے. تو انڈیا میں بھی ادھر پاکستان 3-4 کاپیز آ جاتی ہیں اسی گانے کی نا. ہاں اور جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر اس موسیقی کو دوبارہ سے ریلیو کرنے کا ذوق شوق بھی اچھا ہے. ٹھیک. تو وہ میں اب یہ کرتا ہوں کہ کوئی اپنا پسندیدہ پرانا گانا سنتا ہوں اصل گلوکار کی آواز میں, کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ازبر ہوتا ہے نا کہ کس طریقے سے اس نے گایا کا. پھر میں اسی گانے کو کسی اور نئے سنگر کی زبانی بھی سنتا ہوں آواز میں, تو وہ واضح طور پہ ویسے فرق بھی پتہ چلتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ اسد یعقوب صاحب ہیں جو کہ انٹرنیشنل آئلس ٹرینر, ان کے تعارف میں یہ جو آئلس ٹرینر ہونا ہے اور ان کا انگلش لینگویج کا ماہر ہونا ہے یہ کون نہیں جانتا. اسد صاحب پچھلی 2 دہائیوں سے انگریزی زبان سکھانے اور سمجھانے کے ایک ماہر استاد کے طور پہ جانے مانے جاتے ہیں. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام محسن بھائی, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کا تعارف تو بہت بڑا ہے. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے آپ نے واٹس ایپ سے بھی پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ جو کوئی ایک لفظ سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. جی بالکل. یعنی آپ جی سوری ایس ایم ایس پہ ایگزیکٹلی. تو وہ ایس ایم ایس پر آپ نے ایک کام شروع کیا. آپ کو اتنا ذوق شوق تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک کوئی لفظ لیتے تھے, اس کا اردو ترجمہ, پھر اس کا کانسیپٹ اور اس کا انگلش میں جملہ کیا بنے گا اس کا استعمال. تو یہ آپ نے یعنی کہ جو آپ کے حلقہ باب میں لوگ ہوتے تھے ان کی آپ نے لسٹ بنانا شروع کی اور پھر آپ ان کو روزانہ ایک میسج آپ کی طرف سے جاتا تھا, اور یہ یہاں سے کام شروع ہوا. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایس ایم ایس سروس تھی اور میں نے سٹارٹ لیا کوئی 15-20 اپنے اسٹوڈنٹ سے, اور پھر وہ 3,66,000 تک پہنچ گیا. اور اس کے بعد پھر ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, اور پھر میں نے ان ساری چیزوں کو ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا. اور ابھی الحمدللہ یوٹیوب پہ میرے 1.73 ملین سبسکرائبرز ہیں جو میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو آپ نے چند لوگوں سے کام شروع کیا اور جیسے آگے تو ایک جاگ سی لگ گئی اور ایک بہت پھیلا یہ کام, کتنا زیادہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے کام کو لیا گیا, تو آپ کو اس وقت اندازہ تھا کہ لوگوں کی اتنی زیادہ ضرورت ہے انگلش سیکھنا؟ جی محسن بھائی اندازہ تو مجھے تھا, کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہی تھی, ٹیکنالوجی ہر فیلڈ میں آ رہی تھی, اور انگلش جو ہے وہ اس کے بیس پہ تھی. تو اس وقت مجھے یہ اندازہ تھا کہ انگلش جو ہے آنے والے 2-4-5 سالوں میں جو ہے بہت ضروری بن جائے گی سب لوگوں کے لیے. تو ایسے ہی ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم لوگ ایس ایم ایس پہ شاعری شیئر کرتے ہیں اور جوکس شیئر کرتے ہیں. تو میں نے ایک میسج بنایا انگلش ووکیبلری کا, ورڈ, اس کی پروننسیشن, اس کا پارٹ آف اسپیچ, اس کا سینٹینس, اور پھر رومن اردو میں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی لکھا. تو وہ میں نے اپنے 15-20 اسٹوڈنٹس کو سینڈ کیا, تو انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. پھر کسی نے کہا میرے کزن کو ایڈ کر لیں, کسی نے کہا میرے بھائی کو ایڈ کر لیں. تو یہ ٹوٹلی آرگینکلی جو ہے مطلب 25-30 لوگوں سے جو کام شروع ہوا تھا
پھر وہ اپنے انجام پہ پہنچا 3,66,000 پہ آتے. مجھے یاد ہے کہ چونکہ میں نے بھی اس کی ممبرشپ حاصل کی آپ سے، اور مجھے بھی وہ میسج روزانہ آتا تھا، تو جس دن وہ میسج نہیں آتا تھا نا، تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ، کوئی کیونکہ وہ آپ کے پاس بڑھتا چلا گیا یہ میسیجز کا لوڈ، تو بیچ میں پھر وہ جیسے نیٹ ورک کے ایشوز یا کئی ایسی چیزیں آتی تھی کہ وہ میسج کئی دفعہ لیٹ ڈیلیور ہوتا تھا. تو وہ آپ کی جو وہ سروس تھی وہ بہت ہی شاندار سروس تھی. ای ایم ایس یا ایسے کر کے کیا؟ ہاں وہ تھا اسد ای ایم ایس، اسد انگلش میسج سروس. ہاں اسد ای ایم ایس، بالکل بالکل، دیکھیں مجھے یاد ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس میں لینگویج کا آپ نے کتنا رول دیکھا ہے؟ اور آپ چونکہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ایک ہی فیلڈ کو فوکس کر کے تو اس پہ آپ رات دن کام کرتے ہیں، اور اب آپ نے جیسے 1.7 ملین تک آپ کے سبسکرائبر جا پہنچے، تو لینگویج کا کتنا رول ہے ہماری کمیونیکیشن میں؟ بیسکلی محسن بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو میری یہ ترقی ہے، مطلب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایک اسٹریٹ اکیڈمی سے، ایک آرڈنری ٹیوٹر کے طور پہ، ہوم ٹیوٹر بھی میں رہا ہوں، اور وہاں سے یہاں تک جو میں پہنچا ہوں اس میں میرے والدین کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا کرم، اور اس کے بعد جو 2 سکلز ہیں جنہوں نے مجھے ہیلپ کی، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ میری کمیونیکیشن سکل ہے، اور اس کے ساتھ میری ایبلٹی ٹو اسپیک انگلش، یعنی کمیونیکیشن سکلز پلس انگلش. ان 2 چیزوں نے مجھے ایک لوکل اکیڈمی سے اٹھا کے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا. تو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ آپ کو آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری بناتی ہیں، مطلب آپ کو ایک عام بندے سے ایک پروڈکٹ بنا دیتی ہیں. تو آپ جو انگلش لینگویج سکلز، کیونکہ انگلش جو ہے وہ دور حاضر کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہاؤ یو کمیونیکیٹ، کہ کتنا افیکٹولی آپ لوگوں کے دلوں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. تو یہ 2 سکلز جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور میرے خیال سے اگر میری ترقی کے پیچھے آپ کوئی ٹینجیبل چیزیں دیکھیں تو وہ یہ 2 سکلز ہیں. اسد بھائی، ینگسٹرز اس وقت آپ کو دیکھ سن رہے ہیں، آپ کے اندر میں نے جو چیز دیکھی وہ ڈٹرمنیشن ہے. یعنی آپ نتائج کو اتنا زیادہ یعنی اسکور بورڈ پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ اپنے گیم پر نظر رکھتے ہیں. جو آپ کے کرنے والا کام ہے وہ آپ کرتے رہتے ہیں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو چونکا دینے کے نتائج کریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ کے اندر جذبہ اور شوق ہے اپنے کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جانے کا، اگر کوئی دوسرا یہ اپنانا چاہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کا ماڈل ہے اس کو فالو کر کے ہر ینگسٹر کسی بھی فیلڈ میں بہت اچھی نمایاں ترقی پا سکتا ہے. تو آپ اس کا کوئی راز کیا بتائیں گے؟ دیکھیں ڈے 1 سے میں نے جتنا بھی کام کیا، مطلب مجھے اچھے سے یاد ہے، راتوں کو بھی جاگا کام کرنے کے لیے، صبح ارلی مارننگ بھی کام کیا. مطلب میں نے کبھی بھی کوئی بھی کام زبردستی نہیں کیا. خاص طور پہ میرے کریئر میں، میری پروفیشنل لائف میں جو بھی میں نے کام کیا، میں نے فورن لینگویج کے کورسز بھی ریکارڈ کروائے. اس کے بعد میں نے پی اے انگلش کا ایک بڑا لینتھی سا کورس تھا، وہ پاس میں ہوا کرتا تھا، وہ بھی کیا. تو میں نے اپنے کام سے محبت کی، اور وہ میرا انٹرسٹ جو تھا نا، مطلب جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے اچھا لگتا تھا، پھر اس کے بعد انہیں ویڈیوز کی میں ایڈیٹنگ کر رہا ہوں مجھے وہ بھی اچھا لگتا تھا. پھر جب میں ایس ایم ایس کرتا تھا تو روز 3 سے 4 گھنٹے مجھے لگتے تھے نئے کینڈیڈیٹس کو اس ایس ایم ایس سروس میں ایڈ کرنے پہ. تو یہ جتنا بھی پروسیس تھا، یعنی میں نے سنگل ہینڈلی چل رہا تھا. ہاں جی جی سنگل ہینڈلی چل رہا تھا. تو میں نے اپنا سکسیس جرنی انجوائے کیا، اور میں نے کبھی بھی اینڈ ریزلٹ پہ نظر نہیں رکھی. مجھے آج اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ جاتے ہوگا. میں نے صرف اپنے کام پہ توجہ دی، اپنے کام کو انجوائے کیا، اور ہمیشہ لگا رہا کہ کس طرح سے اس چیز کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جو سفر ایس ایم ایس سے سٹارٹ ہوا تھا وہ یوٹیوب پہ آ کے بھی ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی کنٹینیو ہے. اب میں اپنی ویب سائٹس بنا رہا ہوں، اور ڈیجیٹل لرننگ جو ہے اس کے پلیٹ فارمز کریٹ کر رہا ہوں. جو میں چند ایک چیزیں اگر آپ کی اس ساری بات سے ریفریز کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے کام کو انجوائے کرنا، دوسرا اس پہ لگے رہنا، تیسرا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا. مثلا ایک زمانہ تھا آپ ایس ایم ایس پر تھے، پھر آپ نے واٹس ایپ پر یعنی یہ جو سسٹم چینج ہوا تو اس کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا. اس کے بعد آپ نے سی ڈیز اپنی ریلیز کی، یعنی آپ نے اپنا جو کنیکشن ہے نا اس کے تمام ٹیکنیکل ذرائع استعمال کیے، اور اب آپ جیسے یوٹیوب، سوشل میڈیا پر.
تو یہ جو وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں کو پہچان کر ہر فورم پر استعمال کرنا اور کہیں رزلٹس نہ آنے پر فکر مند ہو کے اس پر تنقید کر کے جو ہم کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی فورم کو اپناتے ہیں، جب ہمارے مطلوبہ نتائج نہیں نکلتے تو ہم اس پر تنقید کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ اس پر ڈٹے رہے اور نتائج آپ کو ملتے چلے گئے۔ تو اسد بھائی، آپ کی یہ جو بات ہے یقینی طور پہ جن نوجوانوں نے یا جن لوگوں نے سنی ہے ان کے جذبوں میں آگ سلگ اٹھنی چاہیے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ آپ کا بہت بہت شکریہ محسن بھائی، اور جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں انہیں یہی کہوں گا کہ ڈٹے رہیں اپنے اپنے محاذ پہ، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں، کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس نے وہ کام کر کے ترقی حاصل کی۔ اب فرض کریں میں آئلس کا ٹرینر ہوں، تو میں باقی کے آئلس کے ٹرینرز کو دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ یہ کرتے کرتے اب بہت سارے آئلس کے ٹرینرز مجھے دیکھتے ہیں کہ اسد یعقوب اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ رول ماڈل کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد آپ خود لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ بولا آپ نے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ واٹ اے بریلینٹ اسٹوری محسن صاحب جنہوں نے شیئر کی، کہ دیکھیں اس دور میں انہوں نے کام شروع کیا کہ جب واٹس ایپ کا کوئی دور تک نام نہیں تھا، جی اور ایس ایم ایس سے انہوں نے کہا، اور ایس ایم ایس میں بھی کوئی نمبر ایڈ کرنے پہ انہوں نے کہا مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اور اب دیکھ لیں سکسیس سٹوری آپ کے سامنے ہے، یعنی پرسسٹنٹ جو ہم بات کرتے ہیں نا، کہ آپ کی پرسسٹنسی کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے۔ کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کا مقدر بننے جا رہی ہے ایک بریک۔ یہ ہے جناب لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز، اور ہم کہیں سے آئے نہیں ہیں، کہیں گئے نہیں تھے، یہیں بیٹھے ہوئے تھے، بس سکرین بدلی تھی اور بریک آیا تھا، اور لائے بھی نہیں آپ اس بار۔ میں کہنے لگا تھا کہ ہون خوش ہو۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت کال پر شامل ہو رہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نجم بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ نجم السحر صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور نجم السحر صاحبہ کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں، ادب شناسی، اردو شناسی سے لے کر خاص طور پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ، اور پھر روایات کو، ادبی جو حوالے ہیں ان کو زندہ کرنے کی جو ایک سیریز ہے اپنے یوٹیوب چینل پر وہ بھی رن کرتی ہیں، اور لکھنے لکھانے سے اور لوگوں میں شعور بیدار کرنے میں ان کا بڑا زیادہ رول ہے۔ تو نجم السحر صاحبہ، آپ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ۔ بہت شکریہ۔ میں اصل میں کوشش میری یہ ہے کہ یہ جو ہماری نئی نسل اردو سے بالکل دور ہو چکی ہے وہ اردو کی طرف واپس آئیں۔ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نا بڑا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ تلفظ کی غلطی بھی بھاری پڑ سکتی ہے، اور اردو زبان سے نابلد ہونا بہت سارے لوگوں کو، تو میں نے تلفظ کے اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اب تلفظ کا تو خیر جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ہر بات بڑی خاص ہوتی ہے۔ اس وقت جب آپ کو ہمارے سامعین اور ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے گا، دیکھ تو خیر نہیں رہے لیکن آپ کی پوسٹ وہ دیکھ رہے ہیں، سامعین۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ اس موقع پہ کوئی خاص ایسا سوشل ایشو، کوئی خاص ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ جی ہاں، میرا آج کل مجھے ہمیشہ سے خواجہ سرا جو ہیں ان کے ساتھ مجھے ہمیشہ بڑی دلی ہمدردی رہی ہے، اور اس پر ہی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اگر سننے والے سن لیں۔ جی جی۔ خواجہ سرا پتہ نہیں ہمارے معاشرے کا اتنا پسا ہوا طبقہ ہے، آخر کیوں؟ کیا ان کا قصور ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے ایسے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ ہم ان سے کیوں اتنا برا رویہ رکھتے ہیں اور توہین آمیز رویہ رکھتے ہیں؟ مطلب میں نے کئی لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ناپاک ہیں، اگر وہ آپ کے کسی کپڑے کو چھو جائیں یا آپ کی گاڑی کے شیشے کے اوپر ہاتھ مار رہے ہوں تو اس بری طرح سے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ماں باپ کی مرضی اور رضامندی سے بچے دنیا میں آتے ہیں،
ان کو مطلب ان کی فرمائش تو نہیں ہوتی کہ وہ آئیں دنیا میں نہ، ان کو بیچاروں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہیں جی پیدا ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ گھر والے اور ماں باپ، ماں کا میں اتنا نہیں کہوں گی کیونکہ وہ تو بڑی پریشان رہتی ہیں، باپ قبول نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں دو میرا مشاہدہ اور تجربہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. جی دو اتنی مشہور شخصیت، میں نام نہیں لوں گی، ایک بہت مشہور شاعر، ان کی بیٹی ایسی تھی تو انہوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا. اچھا. اور وہ شاعر صاحب تو اب دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کے اور 4-5 بچے تھے جو سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں. وہ جو خواجہ سرا ہے اس سے میرا کانٹیکٹ ہے، اور وہ اپنے باپ کی شاعری کی کتاب چھپوانے کی کوشش میں ہے. اچھا اچھا. آپ سوچئے کہ یہ کتنی مطلب ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ماں کو بھی اسی نے رکھا ہوا ہے، باقی بچوں نے نہیں رکھا ہوا، اور کتاب کے لیے بھی وہی کوشش کر رہی ہے. ایک اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ایک خط ہے جو آج کل خاصا گردش میں ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے کافی اس ٹاپک کے اوپر مجھے تھا کہ میں بات کروں گی. میں نام نہیں لوں گی، ایک بہت مشہور شاعر ہیں، مزاحیہ شاعر جو ابھی حیات ہیں. ان کے ہاں ایک ایسے بچے نے جنم لیا اور انہوں نے نکال دیا. اچھا اچھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ وہ مشہور تھے، اور ظاہر ہے سوشل لائف بھی تھی ان کی، تو وہ نہیں اس کو قبول کر پائے. اور اس بچے نے جو کہ اب جوان ہو گیا ہے خط لکھتا ہے. محسن صاحب اتنا تکلیف دہ خط ہے وہ. اچھا اچھا. اور وہ اس وقت جو ہے وہ کافی گردش میں ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ کیونکہ وہ شاعر صاحب اللہ انہیں صحت کے ساتھ رکھے بہت ضعیف ہو چکے ہیں، تو ان کو کتنی اس وقت انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یہ سوچ کر کہ انہوں نے ایسا عمل کیوں کیا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ اس آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم کوشش تو کریں نا اس آزمائش میں آنے کی. بالکل. یہ جو ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کے حوالے سے جو بات ہے، جیسے ان کو ڈس اون کر دینا، تو اگر والدین ہی انہیں ڈس اون کر دیں گے تو سوسائٹی کیسے اون کرے گی؟ کیسے اون کرے گی؟ بالکل بالکل. اور جسمانی طور پہ کسی کا دوسروں سے مختلف ہونا یہ کوئی ایسا ڈیفیکٹ نہیں ہے کہ جو آپ نے خود اس میں کوئی رول ادا کیا. یہ تو ایک یونیکنیس ہے، ایک ماڈل ہے، اور اس ماڈل نے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی اپنا یونیک کوئی کنٹریبیوشن دینا ہو، جس وجہ سے اس کو اس جسم کے اس شکل کے ساتھ، اس حیت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کی اس صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے. ایسے بہت سارے لوگ جو خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈر ہیں وہ درس و تدریس کی شعبہ سے وابستہ ہیں. بہت سارے لوگ آرٹسٹ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خواجہ سرا ہیں. جی بالکل. یعنی وہ کسی جگہ وہ بہت نمایاں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کسی لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے. تو دنیا میں کہیں پر بھی بہت سارے جگہوں پر ایسے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں جب ماں باپ ہی نہیں رکھتے، ڈس اون کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ اہم نہ ہو. یہ تو ہمارے سوچنے کی اور ہمارے سمجھنے کی بات ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. نجم سر صدیقی صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، احساس جگانے والی بات، اور ایک خاص کمیونٹی کی بات. کیونکہ جب آپ کسی خاص گروپ آف پیپل کمیونٹی کی بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، تو یہ آپ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں ان کی فنکشنالٹی اور سوسائٹی میں ان کے آگے بڑھنے میں. تو آپ خوش رہیے. ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ بہتر کر پائیں دنیا میں. آپ کا گفتگو کرنے کا جو سلیقہ کرینہ ہے اس نے بتا دیا کہ یعنی ایک ایک لفظ کو آپ جس طرح سے اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ بولتی ہیں، تو آپ تلفظ میں بھی، اور میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیوز میں کہ جب آپ کسی سے انٹرویو کر رہی ہوتی ہیں، افتخار عارف صاحب کے ساتھ بھی میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا، اور بہت ساری شخصیات کے ساتھ آپ کا ہر جو ولاگ ہے
وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس میں وہ پورا ایک سلیبس ہوتا ہے. کسی بھی انسان کو اگر لینگویج سیکھنی ہے, تہذیب سیکھنی ہے, تو وہ آپ کے اس ولاگ کو اگر دیکھتا ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. بے حد شکریہ. بڑی عنایت. اللہ حافظ. جی بہت ہی تھاٹ پرووکنگ گفتگو ان کی محسن صاحب. ابھی جیسے آپ نے بتایا نا, میں تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جی جو کہ واقعی پی ایچ ڈی ایم فل دے آر ٹیچنگ ان یونیورسٹیز اور پوسٹ کے اوپر بھی ہیں. جی سو اٹ ڈپینڈس. میرا خیال ہے ہمیں اپنا وہی جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ایکچولی ایٹ ٹائم ان نظریات سے آپریٹ کرتے ہیں جو آبسلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں. جی جی اب تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نکارا ہے, بلکہ ڈفرینس ہیں اور ہمیں ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جی یہ بہت پرانی ایک بسیدہ خیالات ہیں. جب ہم کسی کو غریب کو, جیسے وہ شودر برہمن کا جو کانسیپٹ ہے محسن صاحب, یہ وہی ہے نا. وہ تو چلیں یہ تو ایک پھر بھی ایک ٹرانسجینڈر کی اگر ہم بات کریں, لیکن شودر اور برہمن تو امیر غریب کا ایک خاص فرق تھا. تو اب یہ وہ دور رہا نہیں ہے. تو ہمیں بھی جیسے جیسے ٹائم چینج آ رہا ہے تو ہمیں اپنے خیالات بدلنے کی بھی ضرورت ہے. رسپیکٹ جو ہے وہ انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ کا سبق تو ہم ویسے بھی دیتے رہتے ہیں. جی جی تو وہ یہاں پہ بھی لاگو ہونا چاہیے. وہ میں نے آپ کو ایک جو وہ اعداد و شمار والا جی 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 وہ جی وہ آپ نے جو کہ مجھے بالکل دیکھیں شیئر کرنا ہے, جی 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 کیونکہ اتنی خوبصورت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے میرا خیال ہے کہ بہت کلیئرٹی ملتی ہے. اور انسانوں کی اس پاپولیشن میں جو کہ 7.8 ارب پوری دنیا کی جو آبادی ہے, بعض اوقات ہم اتنے بڑے ہجوم کا اتنا بڑا نمبر دیکھ کے نا چیزیں اتنی آسانی سے سمجھ نہیں پاتے. اور بہت دفعہ ہمارے اندر جو ناشکری پیدا ہوتی ہے, وہ ناشکری اعداد و شمار سے عدم واقفیت کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس زندگی پر ہیں ویسی زندگی تو دنیا میں گزارنے والے بہت کم لوگ ہیں. جی جی جی. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو آپ کے پاس تحریر ہے, بالکل وہ تحریر جو محسن صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی وہ کچھ ایسے ہے کہ جو زمین پہ تقریباً آبادی 7.8 ارب ہے محسن صاحب, جی, اور یہ ایک بہت بڑا عدد ہے. اور ہم 7.8 ارب کو اگر 100 افراد میں تبدیل کریں اور پھر مختلف فیصد شماریات میں بانٹ دیں تو نتیجہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. جیسے 100 افراد میں 11 یورپ میں ہیں, 5 شمالی امریکہ میں ہیں, 9 جنوبی امریکہ میں ہیں, 15 افریقہ میں ہیں, 60 ایشیا میں ہیں, 49 دیہات میں رہتے ہیں, 51 شہر میں رہتے ہیں, 75 کے پاس موبائل نہیں ہے, 25 کے پاس نہیں ہے, 75 کے پاس موبائل موجود ہے, 30 کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے, 70 کے پاس آن لائن جانے کی سہولت نہیں ہے, 83 پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, 17 ناخواندہ ہیں, 33 عیسائی ہیں, 22 مسلمان ہیں, 14 ہندو ہیں, 7 بدھ مت ہیں, 12 دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں, 12 کے کوئی مذہبی عقائد نہیں ہیں, 26 کی عمر 14 سال سے کم ہے, 66 کی موت 15 سے 64 سال کی عمر میں ہوئی, 8 کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے. ٹھیک, اب یہ ہے اعداد و شمار. نیچے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے, بھرپور کھانا کھاتے ہیں, صاف پانی پیتے ہیں, موبائل فون رکھتے ہیں, انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں اور کالج گئے ہیں, تو پھر تو شکر کا احساس زیادہ گہرا ہونا چاہیے. آپ بہت کم لوگوں میں سے ہیں, یعنی 7% سے بھی کم ہیں. یعنی اگر وی آر ون آف دیم, یہ جو بھی ہم نے اوپر ذکر کیا, دنیا کی 100 افراد میں سے 8 کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ کی ہے. اور اگر آپ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو مطمئن اور شکر گزار رہیں, زندگی کو سنبھالیں اور ہر لمحے سے لطف اٹھائیں. ہر لمحہ اللہ کو یاد کریں. اگر آپ نے 64 سال سے پہلے دنیا کو الوداع نہیں کہا, جیسے کہ 92 افراد کہہ چکے ہیں, تو آپ واقعی انسانیت میں برکت والے لوگوں میں شامل ہیں. اللہ کی طرف سے کامل یکسوئی اختیار کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور باقی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھیں. کیا بات ہے.
بہت خوبصورت یہ تحریر میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی اور میں نے پھر آپ سے شیئر کی، جی 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 اور بہت ہی خوبصورتی سے جس نے بھی یعنی لکھی. کوزے میں سمندر انہوں نے پورا جی. 7.8 ارب کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو 100 پہ کر کے سم اپ جی اور پھر ایوریج نکالی. بالکل بالکل. تو جن لوگوں نے ہمیں کامنٹس بھیجے ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جی جی اور جنہوں نے ہمیں کامنٹس نہیں بھیجے ان کا بھی بہت شکریہ. ان کا شکریہ، لیکن ان سے تھوڑا سا گلا کہ کامنٹ کر ہی دیتے، بندہ کر ہی دیتا ہے کامنٹ. بندہ پوچھ ہی لیندہ، حال چال تے پوچھن چ حرج نہیں ہے نا، خیر خیریت پوچھ ہی لئی دی ہے. بالکل بالکل. اور آپ سب کے لیے جناب بہت ساری دعائیں. اللہ آپ کو آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوش بخت، خوشحال اور صحت مند رکھے، تندرست و توانا رہیں، اور اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ہماری ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے ہر سیٹرڈے کو دوپہر اس شو پر. یو آسک فار اٹ وہ شو ہے جو کہ آپ ہر شام دیکھتے ہیں. ولنگ ویز کے تمام سینٹرز پریزنٹ کرتے ہیں. سیٹرڈے کو شام 7 بجے ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ یہ شو پریزنٹ ہوتا ہے. آج بھی ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے گا، سنیے گا، سیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. آپ کے لیے اور آپ کے سب پیارے رشتوں کے لیے سلامتی اور خیر کی دعائیں، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے کو دوپہر 1 بجے. تب تک کے لیے جہاں رہا کو اجازت دیجیے. میں تو آپ سے اجازت لے ہی رہا ہوں. محسن صاحب تو نہیں، مجھے ایسا لگا تب تک جہاں رہا کو اجازت دیجیے، میں رہوں گا لائیو. لو جناب، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سیٹرڈے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.